بادشاہ کا اسپیشل نام ہے بروشش کی یشکن زبان میں، جسے شاہ کہتے ہیں، شاہ بلی شاہ، جورج شاہ ویم شاہ۔ باقاعدہ البیرونی نے اپنے بک میں بھی ان کا نام شامل کیا ہے۔ کلاؤڈیس پوملے کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے اوپر بلند و بالا ان کی پہاڑیاں ہیں، نیچے درد کی قوم رہتی ہے، تو درد کی قوم ہم ہی ہو گئی۔ آریہ کاشتکار کو کہتے ہیں سنسکرتی لفظ میں۔ تو انہوں نے کہا آرین مائگریشن فرام ترکستان، فرام بدخشان، فرام ریشیا، فرام ادر سائڈ۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں میرے ساتھ محمد صالح موجود ہیں، ہسٹورین ہیں، گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے، بلکہ گلگت بلتستان کے ضلع ناگیر سے ان کا تعلق ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کچھ پروگرام ہم نے اس سے پہلے بھی کیے ہیں صالح صاحب سے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ اور نئی چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ جو پچھلے پروگرام میں ہم نے کور نہیں کی، اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ کور کریں۔ گلگت بلتستان میں کب آئے یہ قبائل اور کس طرح آئے، اور پھر جو تاریخ ہماری ہے اس میں کس کو ہم فردر الائن کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی چیزیں آج ہم نئی بات کر سکتے ہیں۔ صالح صاحب بہت شکریہ۔ یہ قبائل والا اگرچہ پہلے تو ہم نے بات کی ہے بہرحال، لیکن ہمارے نوٹس میں یہ آیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ فریش نالج بھی آیا ہے اس حوالے سے، تو بتائیے ذرا، شروع کریں کہ کتنے قبائل کب آئے، کیا ہسٹری ہے پھر سے؟ سر شبیر صاحب السلام علیکم، تمام ناظرین سامعین، اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ گو کہ اس سے پہلے بھی شبیر صاحب ہم دونوں نے بہت اچھے پروگرام کیے ہیں۔ یقیناً ہر کوئی گلگت بلتستان کا بہت ہی انٹرسٹڈ ہے کہ اس تاریخ، کیونکہ سینہ بسینہ ہر کسی نے اپنے نواسے دادا بابا سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہے، بڑی انٹرسٹڈ ہے۔ تو اسی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً بہت ہم ڈیپلی گئے، غالباً یہاں تک کہ یہاں پہ یا تو حضرت آدم اور حوا کی اولاد یہاں سے نمودار ہوئے ہیں، یا پھر حضرت نوح کی کشتی کہیں پہاڑ سے ٹکر کھا کے ادھر نکلے ہیں سارے اسپیشیز، یا پھر کیا بیکٹیریا سے سائنٹیفکلی گلگت۔ تو ان سب چیزوں کو اگر بغور جائزہ لیں تو گو کہ ہمیں آخری کوئی ریفرنس سے جانا لازمی چیز ہے۔ ویسے زبانی کلامی کسی دیو ملائی کہانی کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں سے ریفرنس ہم کلیکٹ کر لیں، کہیں سے ڈیٹا۔ اس زمین میں واقعہ شبیر صاحب اللہ کے فضل کرم سے کہ ایک ریسرچ ورک جو الزبیتھ جان اور خاص کر گلگت کے ہی بڑے مائناز اس زمانے کے اچھے پڑھے لکھاری تھے، وزیر غلام باس جو اس وقت یہاں پہ ان کی باقاعدہ ہجرت کر کے نگر سے آئے ہیں، وہ اور راجہ ممتاز صاحب، راجہ ان سب کے ساتھ جوائنٹلی ایک یہاں کے قبائل کے بارے میں، یہاں کے بدو باش کے متعلق ایک اچھا ریسرچ ملا تھا۔ میں نے سمجھا کہ چلو پھر آپ کے تھرو IMN کے تھرو اس کو ہم شیئر کر لیں۔ تو ان کے حساب سے یہ ہے کہ یہاں پہ بسنے والے سب سے پہلے جو قوم جن کے بارے میں کہیں یونان سے لے کے اگر رومن سے لے کے کہیں پہ کچھ ملتا ہے تو وہ درد قوم، بلکہ درد یوجولی ہم نے استعمال کیا ہے، غالباً لاطینک ورڈ میں یا رومن میں اس کو درداری کہتے ہیں۔ اس کی مجھے ریفرنس ملی تھی اس میں کہ الیگزینڈر جو گریٹ تھا، ایک تو آلریڈی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، ہیروڈوٹس نے اس کو درد کا قبائل کا نام دیا جو گلگت بلتستان میں بستے ہیں، ہستور سے لے کے کوہستان سے لے کے ان علاقوں میں۔ تو الیگزینڈر گریٹ کا جو جیوگرافر تھا اس کا نام تھا کلاؤڈیس پوملے، 2nd سینچری میں۔ پھر اس نے بھی یہاں پہ باقاعدہ صاف ستھرا الفاظ لکھا ہے کہ below the Indus there are the دردا and above there are the mountains۔ یہ استورا کہ اس نے مکمل طور پہ لکھ لیا ہے کہ اس زمانے میں 2nd سینچری میں یہاں پہ بسنے والے قوم درد ہی تھی۔ اب درد کے لیے وہ ڈیفائن کرنے پہ جاتے ہیں تو ان کو صاحب کس سینچری دوبارہ بتائیں؟ 2nd سینچری۔ اوکے۔ تو کلاؤڈیس پوملے کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے اوپر بلند و بالا ان کی پہاڑیاں ہیں، نیچے درد کی قوم رہتی ہے، تو درد کی قوم ہم ہی ہو گئے گلگت بلتستان کے۔ اب درد کی ایٹمالوجیکل یا علم اشتیاق کی روح سے اس کی تعریف، مطلب انہوں نے لکھا ہے درد کا نام، لیکن درد کس بہا پہ کہہ رہے یہ ڈیفائن ابھی تک نہیں ہوا، اس وجہ سے پھنسے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا کہ یہ درل سے ڈینوٹ کیا ہے، کسی نے کہا نہیں درکوت سے کیا ہے، کسی نے کہا جہاں سے دال سے شروع ہونے والے جتنے بھی الفاظ ہیں انہوں نے کہا ان لوگوں کی وجہ سے شاید ڈیفائن ہوا۔ خیر یہ ان کی
فائنڈنگ سے کہ درد کا قبائل سب سے پہلے گلگت بلتستان میں قیام پذیر تھا۔ دوسری بات آپ کا سوال کا کہ یہاں پہ کیسے لوگ آئے، کہاں سے آئے، کس طرح لوگ بس گئے، تو اس حساب سے اس زمانے میں ابھی وکٹوریا اور البرٹ میوزیم ہے لندن میں، سامعین اور ناظرین آپ نوٹ کر لیں، البرٹ اور وکٹوریا میوزیم لندن میں، گو کہ ابھی حالیہ ایک اینتھروپولوجسٹ بھی مجھے ملا ان کے تھرو، تو چترال سے اس زمانے میں قدیم زمانے میں کچھ نسخہ جات بھی جس طرح مسعودات گلگت ہے اس طرح لے کے انہوں نے کہا یہ لوگ یہاں پہ آرین مائیگریشن سے سٹارٹ ہوا، یہاں گلگت بلتستان کی آبادی۔ آریا لفظ سنسکرت کا معنی ہے، آریا کاشتکار کو کہتے ہیں سنسکرتی لفظ میں، تو انہوں نے کہا آرین مائیگریشن فرام ترکستان، فرام بدخشان، فرام ریشیا، فرام ادر سائڈس، وہ اس طرح آ کے جہاں پہ ایک تو انہوں نے ایک نے نام دیا ہے کہ یہ ماؤنٹ انوائرمنٹل ریفیوجی، جہاں پہ ان کو اچھی پاسچر ملے وہاں پہ سکیٹرڈ ایریا میں ایگریکلچر کرنے لگے اور وہاں پہ دشمن اور آسمانی زمینی خطرات سے بچاؤ کر کے ابھی تک آباد ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات میں آپ کو منشن کروں کہ زمانے قدیم سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ایتھینٹک معلومات سچائی کے قریب جائیں، گو کہ ہماری تاریخ بڑا پیچیدہ ہوا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا کر دیا ہے۔ 1840 ہی کی بات آپ لے لیں، 1840 میں ننگا پربت کا آدھا سا حصہ اپریل کے مہینے میں گر کے پورا دریائے سندھ بند کیا، 1840 اپریل میں، 16 اپریل میں، پھر تقریباً آپ یقین نہیں کریں گے 1.5-2 مہینے کے بعد وہ پورا تالاب بن کے جب پھٹ گئی تو سارے جو دارال تانگیر کی جتنی بھی اتنی آبادیاں تھیں وہ مسمار ہو گئے۔ اب کسی کو یقین نہیں آتا ہے کہ بھائی یہ کسی زمانے میں یہاں پہ یونیورسٹی ہوا کرتی تھی، دنیا جہاں سے لوگ اسٹوڈنٹ آ کے، اور مسعودات گلگت میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ کی لسٹیں بھی ہیں۔ اچھا، تو مطلب 1840 کا 1840 میں فلڈ تھا، اس نے پورا سارے سارے اب صرف وہاں پہ صرف مقدس جو راک ہے بدھسٹ وہ رہ گئے ہیں۔ اچھا، ان کے متعلق وہ بھی ہے چائنا سے، اس کو فاہیان کہتے ہیں، لیکن اس کا فاشن اس کا اوریجنل نام دیا ہے الزبیتھ کے مطابق۔ وہ 404 AD میں آئے، صحرائے گوبی سے ہوتے ہوئے ادھر منتقل ہو گئے ہیں۔ یہاں سے پھر جا کے اس نے ہماری بدبختی سے ہی اس نے قبائل اور ان لوگوں کی بدو باش پہ بات زیادہ نہیں کی، گو کہ وہ ایک مونگس تھے، ایک بدھسٹ پریچر تھے، انہوں نے دارال تانگیر کے بارے میں، سواستا جو سوات کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں 404 AD میں وہاں آ کے اس نے بڑی خوبصورتی کا اظہار کیا دارال اور تانگیر کی یونیورسٹیوں کا، اور اس نے بلکہ ایک لسٹ بھی جاری کی کہ کون کون سے سبجیکٹ پہ ریسرچ ہو رہی ہے، کہاں کہاں کن کن ممالک سے بچے اسٹوڈنٹ آ کے داخلہ لے رہے ہیں۔ باقاعدہ اس زمانے میں وہ اسکالرشپس بھی دیتے تھے۔ اس قسم کی ڈسٹل نالج انہوں نے گین کی، اور اس کے بعد پھر ابن بطوطہ کا آتا ہے 1068 میں وہ یہاں سے گزرے ہیں۔ کتاب الہند ان کی کتاب ہے جس میں ہندوؤں کے تمام جو سورج کے متعلق، پریوں کے متعلق جتنے بھی معلومات ہیں اس نے مینشن کیا۔ اس میں ایک اور قبیلے کا اس نے ذکر کیا ہے، بروش شیناز لینگویج میں تو را تو بادشاہ کو، اور اس کو مطلب یقیناً کوڈ ہے تمام کتابوں میں بھی، لیکن اس سے پہلے بھی جو ترخن خاندان کا شجرہ نسب سٹارٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ایک بادشاہ کا اسپیشل نام ہے بروشش کی یشکن زبان میں، جسے شاہ کہتے ہیں، شاہ بلی شاہ، جوٹ شاہ، اویم شاہ۔ باقاعدہ البیرونی نے اپنے بک میں بھی ان کا نام شامل کیا ہے۔ جب میں سفر کر رہا تھا تو اوپر اویم شاہ تھا، نیچے جوٹ، اس کا جوٹ شاہ، اس کی آبادیاں میں نے دیکھی ہیں۔ اس قسم کے ریفرنسز ہمیں ان کی کتابوں سے ملتی ہے۔ صحیح سر، ٹھیک۔ تو اب جتنی آپ جس طرح آپ بتا رہے ہیں ہسٹری، کافی آپ نے ریسرچ کی، پڑھا، لوگوں سے ملے، چلیں کچھ تو ہمارے پاس اویلیبل ہے، کچھ آپ جیسے بہت سارے دیگر لوگوں کے پاس ہے، اس کو ہم لا کے کس طرح ایک انشور کریں، کوئی اسٹریم لائن کریں، اس کو، اس کی تصحیح کریں کہ یہ چلتی رہے، کوئی پراپر ہسٹری آگے آنے والے نسلوں کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہمیں تو آج چلیں کچھ نہ کچھ سینہ بسینہ بہتر کنڈیشن میں، اگر 200 سال بعد کوئی نسل آئے تو اس کو تو کچھ بھی پتہ نہ چلے، کوئی ایسی صورتحال، اس کو کس طرح ہم بچا سکتے ہیں؟ شبیر صاحب، سب سے پہلے ہمیں اپنے غلطیوں کا مطلب کھل کے برملا اظہار کرنی چاہیے۔
ہم گلگت بلتستان کے چاہے جو بھی یہاں پہ قوم جو بھی بستی ہے، ہم میں تھوڑی سی صبر و آزما اور تھوڑی سی ڈیپ کے ساتھ جا کے ہمیں ان چیزوں کو اخذ کرنے چاہیے۔ آپ نے ایک بہترین بات کی کہ بھائی ہم اس تاریخ کو اب کس طرح سنتھیسائز کر کے آنے والے نسلوں کے لیے ہم کیسے پریزرو کر لیں، یہ ایک بڑا سوال چیلنج بنتا ہے۔ دیکھیں ناظرین سامعین کی بدبختی ابھی آج کل یہ آئی ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں 1894 میں نگر کے ایک راجا نے، مطلب یاسین، نگر اور ہنزا اور بلتستان کے راجوں نے مختلف ادوار میں گلگت پہ حکمرانی کی ہے، جس مائٹ از رائٹ، جس کے دم میں دم تھا اس نے آ کے، تو 1894 میں نگر کا راجا تھا ادھر گلگت پہ، تو اس کے ساتھ سب سے جو بڑا وزیر تھا وزیر اعظم گلگت کا، وہ وزیر راشو اور وزیر ملبک تھا۔ ان کے گھر ابھی بھی میرے علاقے میں موجود ہے، جسے حقلشل کہتے ہیں۔ اچھا۔ سب سے اولڈسٹ اور نگر اور گلگت بلتستان کے غالباً سب سے بڑا محلہ ہے، چھوٹا سا ہے، مطلب 5-4 ہزار کی آبادی حقلشل کہتے ہیں، جہاں بروشوں کی آبادی کے سٹون ایج کے کھنڈرات ہے۔ وہاں پہ آپ یقین نہیں کریں گے راک سے انسکرپشن سے، وہ اس علاقے کا ہے وہ وزیر۔ ابھی اگر کوئی کہے کہ بھائی میں اس وزیر فیملی، وہ بالکل نہیں مانتا ہے، کیونکہ وہ ایک وقت کی بات ہے۔ ابھی مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کسی ہنزا سے، نگر سے، یاسین سے، غزر سے، بلتستان سے کوئی جنرل بن گیا، کوئی سیکریٹری بن گیا، تو ایک وفد فلفور جاتی ہے، ہاں جناب کس قبیلے سے ہو، پھر ماشاءاللہ سے پورے گلگت بلتستان میں بھائی اس وقت وہ جنرل یا سیکریٹری بنا ہے، اس زمانے میں وہ کچھ اور تھا۔ مطلب ایوولوشن کے ساتھ ہمیں جانا ہے۔ ممکن ہے کہ میرے پردادے کسی کے اشتن رہے ہوں، ممکن ہے کہ میرے پردادے کہیں پہ انہوں نے راج کی ہو، لیکن ہمیں ریئلٹی کے ساتھ اب جو بھی ہے، ہم انسان ہیں، بینگ اے ہیومن، ہمیں اس چیز کو کلیکٹ کرنا ہے۔ ابھی ناظرین کو بھی شاید جو بھی لگے، جیسا کہ ابھی شین قوم ہے یہاں پہ شبیر میر صاحب، اگر ان کی ہسٹری پہ دیکھیں تو یہ بطور فاتح آئے ہیں، مطلب ان کا اوریجن بلڈ آپ دیکھ لیں، یہ عربین اس سے ملتی ہے، کسی نے کہا نہیں یہ ترکمنستان سے ہیں، جہاں سے بھی آئے ہیں اچھے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے ہیں، ادھر چلاس میں بوٹا فیملی ہے، ادھر تک ایز اے انویڈر آئے، ان کے پاس اگر ایتھینٹک ثبوت کہ وہ کیسے زمانہ قدیم میں یہ تاریخ کا حصہ تھا کہ جس جگہ کو فتح کر کے کوئی فوج، کوئی قبیلہ وہاں وارد ہوتی تھی تو وہاں ان کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے تھے، ان سے مطلب ان کو اپنی بچہ نہیں، یہ تقریباً لوریمر بیڈلف تک یہ تو شین قوم کا تھا۔ اور دوسری بات یہاں پہ جو ننگا پربت، رکا پوشی پہ یہ جو کہانیاں ہو گئی پریوں کی، یا پھر اس قسم کے دیو ملائی کہانیاں ڈیولپ ہوگی، یہ شین قوم کی وجہ سے ہو گئی۔ بڑا ریدم کے ساتھ انہوں نے پریوں کی کنسپٹ دیا، دیال کا کنسپٹ دیا، اور ساتھ ساتھ پھر گائے کی ذبح پہ منع کی، پھر ان کو مطلب دودھ وغیرہ اس قسم کے چیزیں ہو گئی ہیں۔ اور آپ سب کی معلومات کے لیے میں دے دوں کچھ، ہم اپنے اذہان سے ہم نے تاریخ کے اندر بہت کچھ سنسنیخیز چیزیں پیدا کی، جیسا کہ میں آپ کو بارمولہ میں کہتا ہوں کہ شیر بدت کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ آدم خور تھا، بچے کہ کسی بچی، یہ تو ان کی معلومات میں ہونی چاہیے۔ ہم نے صرف اس سردیوں میں مطلب جہاں پہ ہم گھرانے اکٹھے ہوتے تھے، تھوڑی سی پریوں کی، جنزات کی، پریزات کی، پھر اس قسم کے، ممکن تھا یہ ایک نڈر بہادر یا کوئی بڑا ظالم ٹائپ کا بادشاہ تھا، لیکن آدم خور بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ بوڑھی اماں کی نواسے کی کہانیاں لاتے ہیں کہ اس نے اس دن اس کا گوشت کھلایا تو بڑا پسند آیا، تو سب بچوں کو آرڈر دیا کہ ایک ایک بچہ اس کی آخری حال اورلسٹین ہے، ہنگیرین، جس نے پورا گلگت بلتستان کے تمام جو مسودات سے لے کے یہاں پہ تانبا اور سونے کے بدے جتنے بھی ہیں برطانیہ تک پہنچانے والا بندہ وہ ہے، ایک قسم کا میں اس کو دشمن بھی سمجھتا ہوں۔ 1900 وہ بوڈاپیسٹ میں پیدا ہوئے تھے، ہنگیرین تھے، 1842 میں وہ پیدا ہوئے اور 1939 میں افغانستان میں وہ وفات پا گئے۔ اس نے تمام معلومات یہ جو نپور سے ہیں سارے جتنے، اور یہاں نہیں بلکہ خوتن تک گئے، انہوں نے خوتن سے جا کے سارے چیزیں 400 سے زائد سکے جمع کیے، اور جتنے بھی ہمارے قدیم جو ہمارے ڈسٹنکٹ نالج ہے وہ سارا برطانیہ اور انڈیا کے حوالے کر دیا اس نے، اور وہ بڑا انتہائی سنسنیخیز شخصیت تھی۔ اور جب شری بدت کی یہ کہانی اس کو ادھر سنائی گئی کہ بھائی یہ چیز ہے، اس نے کہا کہ بھائی اس کی میں مکمل تحقیق کرتا ہوں۔ جب ختن میں گئے تو وہاں پہ اتفاقی طور پہ سفر کے دوران
कोई उसको 1.5 साल का बच्चा की लाश मिली है, अभी अभी वो वफात पाए, तो उसने अपने काफिले को ऑर्डर दिया कि इसको अपने साथ लेके आओ। उन्होंने कहा क्यों? नहीं, हम खुद इसका तदफीन करेंगे, जिस तरह भी किया। ला के फिर उसने, आप यकीन नहीं करेंगे, अपने कैंप में उस बच्चे का एक रान खाया उसने कि भाई वाकई ये मीठा है या किस। फिर उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि ये सारा बकवास है। इतना मतलब बेजायका, और मतलब इससे लाखों दर्जे बेहतर है आइबेक्स की गोश्त या मटन की गोश्त। वो पागल था कि वो शरीबदत इस तरह चीज़ें खाता। खुद उसकी स्टेटमेंट है, एक रिसर्चर है बड़ा दुनिया का। ठीक है साले साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम थोड़ा सा महदूद है, इस गपशप को हम किसी और प्रोग्राम में फिर कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें रह गई हैं इसके अलावा भी। तो नाज़रीन, ये छोटा सा हमने इसीलिए रखा प्रोग्राम को ताकि इसमें आपकी जो दिलचस्पी है वो बरकरार रहे। नशिस्त हम बढ़ाएंगे और नशिस्त हम करेंगे और उसमें नई चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।